ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان ہے. یعنی اپنے ملک سے، اپنی جنم بھومی سے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جس ملک میں آپ پیدا ہوئے، اس ملک سے محبت آپ کو ایمان کا درجہ دیتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. اسی لیے دنیا کا مسلمان جہاں بھی اور جس ملک میں بھی رہ رہا ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور اپنے ملک کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک میرا ہے، اس کا ذرہ ذرہ میرا ہے. اس کی حفاظت، اس کی آبیاری، اس کو خوبصورت، اس کو مضبوط بنانا میری ذمہ داری ہے. یہی کیا مسلمان نے، یہی کام کیا ہے. 1000 سالہ تاریخ میں میں اس کو بیان کرنے جاؤں تو بہت وقت لگے گا. 1000 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے اور اپنے خون سے لالا وزار بنایا ہے، گل گلزار بنایا ہے. اپنے ملک کو ہندوستان نے حسن بخشا ہے. ہندوستان کے مسلمان نے اس ملک کو نہ صرف حسین بنایا بلکہ اس کو ہرا بھرا بنا دیا، اور یہاں پر نہریں کھدوائی اور بڑے بڑے کام کیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں 1000 سال تک مسلمان حاکم رہے. اگر مسلمان اس طرح کالے قانون بناتے جس طرح یہ حکومت بنا رہی ہے تو مسلمان 100 سال بھی حکومت نہیں کر سکتا تھا. لیکن مسلمان 1000 سال تک اس ملک کے مالک رہے، سفید و سیاہ کے مالک رہے، اور عوام اس ملک کی بے حد خوش رہے. کسی بھی کاسٹ کے اور کسی بھی دھرم کے آدمی کو کوئی تکلیف اور کوئی شکایت نہیں ہوئی. شیرشاہ سوری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. سب سے پہلے ہندوستان میں سڑک انہوں نے بنائی. بنگال سے لے کر چین تک اور بنگال سے لے کر ایران تک انہوں نے سڑک بنائی. آج جو سڑک پورے ہندوستان میں پھیل رہی ہے یہ شیرشاہ سوری رحمت اللہ علیہ کی نقل ہے. ان کا پلان ہے جو انہوں نے ملک کو دیا تھا. اس سے پہلے ملک میں کئی سڑک نہیں تھی. بڑے بڑے جو قلعے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے قلعے مسلمانوں کی دین ہیں. یہ نہریں جو کھدوائی گئی ہیں، آپ کو ہم ملک کے ہر خطے میں ندیاں اور نہریں نظر آ رہی ہیں. یہ ساری کی ساری نہریں یوں ہی پیدا نہیں ہو گئی. آسمان سے فرشتے نہیں آئے تھے ان کو بنانے کے لیے. یہ مسلمان بادشاہوں نے ان ندیوں کو بنایا، ان نہروں کو کھدوایا اور آبپاشی کے نظام کو قائم کیا اور بنجر زمین کو ہرا بھرا بنایا، اور یہاں تک کہ ملک کی زمین کو جو بنجر تھی اس کو قابل کاشت بنا دیا. آج آپ کو ناریل کے درخت نظر آتے ہیں، چھالیوں کے سپاری کے درخت نظر آتے ہیں، یہاں پر ریشم کے کارخانے لگے ہوئے ہیں. یہ کس کی دین ہے؟ یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی دین ہے. مسلمان بادشاہوں نے سوئس بینک میں جا کر پیسے جمع نہیں کیا. جس طرح آج کی کالے کرتوت والے لیڈران اور بے ایمان لیڈران اپنے پیسے کو نہیں بلکہ عوام کے پیسے کو لوٹ کر اور یہ سوئس بینکوں میں جا کر جمع کرتے ہیں. مسلمان بادشاہوں نے اس ملک کو سب کچھ دیا، اس کو انصاف دیا، خوشحالی دی، اور یہاں کے ملک کے عوام کا درد انہوں نے سمجھا. اسی لیے تو 1000 سال تک حاکم رہے، ورنہ کوئی طاقت ہے؟ ابھی تو ملک کو 70 سال بھی نہیں ہوئے. 70,000 فسادات ملک میں مسلمانوں کے خلاف کرائے گئے 70 سال میں، 72 سال میں، اور 70 سال نہیں ہوئے ابھی حکومت
حکومت ان سے نہیں سنبھل رہی۔ میں صاف بتا دینا چاہتا ہوں ارباب حکومت سے کہ جو قوم 1000 سال تک بادشاہ رہی ہو، 50 سال میں اس کو 70 سال میں غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور تم لوگ 1000 سال تک غلام رہے، تم 70 سال میں تم بادشاہ نہیں بن سکتے ہو۔ یہاں پر ملک میں سب کا برابر حصہ ہے، جتنا حصہ ایک ہندو کا حصہ ہے اتنا ہی ایک مسلمان کا ہے، اتنا ہی ایک عیسائی کا ہے، اتنا ہی ایک سکھ اور ایک پارسی کا ہے، اتنا ہی ایک مجوسی کا ہے۔ سب یہاں برابر کے حصے دار ہیں، کوئی آدمی کسی کے اوپر ہے نہ نیچے، سب برابر ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اس ملک میں اگر ہندو یہ چاہیں کہ ہم ہی ہم رہیں، مسلمان نہ رہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان یہ چاہے کہ ہم ہی ہم رہیں اور ہندو نہ رہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ملک سب کا ہے اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ جینا ہے، رہنا ہے، بسنا ہے۔